رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں جہاں ناانصافی کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نعم البدل کن کو ملتا ہے؟ جو اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ آپ نے جو سہا، آپ کے ساتھ جو اچھا نہیں ہوا وہ سب ماضی کا حصہ تھا، اس کو چھوڑ دیں، اللہ سے حسن ظن رکھیں تاکہ نعم البدل مل سکے۔ اللہ کا دیا ہوا نعم البدل نہ کبھی کم لگتا ہے اور نہ ہی اس سے دل بھرتا ہے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد اخلاقی نحوست ہے، خوش اخلاقی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی نیت سب سے افضل ہے۔ وہ لوگ دو رویوں کے ہی قابل ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ کبھی کبھی ہمیں وفا کرنے کے باوجود بھی ایسا طعنہ ملتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس لفظ کو ہماری ذات پر استعمال کیا جائے گا۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور ناامید کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے عمل کا بوجھ اٹھاؤ جتنے کی تمہیں طاقت ہو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر زیادہ پابندی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ زبان صرف الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ یا اللہ ہمارے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ بنا دے۔ زندگی کے کسی لمحے میں اگر آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہو، آپ اپنا درد کسی کو نہیں کہہ سکتے، تو سنو، آسمان کی طرف دیکھ لینا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو دور کی بات، اس کی بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگتا ہے، پھر ایسے انسان کا اللہ تعالیٰ عز و جل کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ بے شک اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں، مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں، کچھ صبر اور کچھ شکر کے دروازے سے۔ جو جس راستے سے جانا چاہے، اس کے لیے وہی دروازہ کھل جاتا ہے۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جس میں اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ اللہ پر بھروسہ کرے، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔
اپنی نیکی کو چھپاؤ جس طرح کہ تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو، اور ہرگز اپنے عمل پر فخر نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم نیک بخت ہو یا بدبخت۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ اللہ کو اپنے بندے سے یہ سننا پسند ہے، غلطی ہو گئی مولا معاف کر دے۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ اللہ سے باتیں کیا کرو، اداسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ منافقت منہ کی باز کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔